السلام علیکم۔ مقالہ نمبر 3، کامل تسلیم و رضا۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مصائب اور آفات میں مبتلا کیا جاتا ہے تو شروع میں خود ہی ان سے نجات پانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور جب اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا تو بیماریوں اور مصیبتوں میں اغیار سے یعنی لوگوں سے امداد اور اعانت چاہتا ہے۔ مثلاً وہ بادشاہوں، عہدیداروں، مالداروں اور طبیبوں وغیرہ سے رجوع کرتا ہے، لیکن جب وہ ان کے ذریعے بھی مصائب سے رہائی نہیں پاتا تو پھر وہ اپنے پروردگار کی جانب دعا و آزاری اور حمد و ثنا کے ساتھ مائل ہوتا ہے۔ الغرض جب تک بندہ اپنے نفس میں طاقت اور توفیق پاتا ہے، رد مصائب میں خود کوشاں ہوتا ہے، لیکن بعد ازاں مخلوقات سے مدد اور نصرت چاہتا ہے، اور جب تک وہ مخلوق سے امداد و اعانت اور حاجت روائی پاتا ہے، خدا کی طرف وہ ہرگز رجوع نہیں کرتا، اور جب مخلوقات سے بھی اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں ہو پاتی تو پھر وہ دعا اور آزاری کے ساتھ اظہار عجز و احتیاج کرتا ہوا بے اختیار خدا تعالیٰ کے سامنے گر پڑتا ہے، اور اس پر خوف و رجا کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بھی اس دعا کو قبول نہیں فرماتا اور اس کی حاجت روائی نہیں ہوتی تو تب وہ تمام اسباب ظاہری اور مادی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندہ پر قضاء و قدر، افعال الہیہ اور توحید کے اسرار منکشف ہوتے ہیں، اور وہ اسباب تعلقات اور دنیا سے فانی ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں وہ صرف افعال الہیہ پر نظر رکھتا ہے، کامل تسلیم و رضا کے ساتھ، اور ضرورتاً صاحب یقین موحد ہو جاتا ہے۔ بس یقین کے اس درجے پر اس کا یہ ایمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں، اور اس کی ذات واحد کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو حرکت یا سکون میں، بھلائی یا برائی میں، نفع یا نقصان، موت یا زندگی، عزت یا ذلت، دولت مندی یا محتاجی، صحت ہو یا بیماری ہو، الغرض کوئی بھی چیز دینے کی یا نہ دینے کی مختار و مجاز نہیں ہے۔ ایسی حالت میں وہ بندہ قضاء و قدر کے تحت دایا کے ہاتھ میں ایک شیر خوار بچے کی طرح ہوتا ہے، اس سال کے ہاتھ میں میت کی طرح، اور چوگان سوار کے سامنے بے بس گیند کی طرح ہو جاتا ہے، اور اپنے تمام حوائج و معاملات زندگی کا مختار کل صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے۔ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف، ایک فعل سے دوسرے فعل کی طرف پلٹا اور پھرایا جاتا ہے، اور اس کو اپنے یا غیر کے حق میں کسی حکم یا حرکت کی توفیق و قدر باقی نہیں رہتی۔ اب وہ اپنے پروردگار کے ارادہ اور فعل میں اپنے آپ سے غائب و نابود ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ، بولتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ، اور اگر کوئی بات سمجھتا ہے تب بھی مشیت الہی کے ساتھ۔ اب اس کا علم خدا تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، اور اس کا کلام بھی خدا تعالیٰ کے کلام سے ہوتا ہے۔ وہ اسی کی نعمت سے نعمت یافتہ، اسی کے قرب سے نیک بخت، اسی کی جمال بزرگی سے آراستہ، اور اسی کے ذکر سے صاحب سکون و اطمینان، اسی کی فکر سے صاحب فہم و ذکا، اور دنیا و عقبہ میں اسی کی وعدوں سے خوش و خرم ہوتا ہے۔ مقام تسلیم اور رضا میں وہ فقط خدا تعالیٰ سے مانوس اور مرتبط ہوتا ہے، اور اس کے ہر غیر سے گریزاں اور متوحش ہوتا ہے۔ وہ اسی کے قرب و وصل کی آرزو کرتا ہے اور اسی کی پناہ پکڑتا ہے۔ اس کا رشتہ عشق و محبت حق تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے،
اور وہ ہر معاملے میں صرف اسی پر توکل رکھتا ہے، وہ اسی کے نور معرفت سے ہدایت پاتا ہے اور اسی کے صفات عالیہ سے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ علم لدنی سے اسرار قدرت پر آگاہ اور مطلع ہوتا ہے اور اسی کی توفیق سے قدرت کے نادر بھیدوں کو اپنے سینے میں ضبط اور محفوظ رکھتا ہے اور پھر خاص اوقات میں اپنے منعم حقیقی کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا اور شکر بجا لیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔